عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو ایسا موقع عطا کیا کہ ہم سارے آدمی، سارے بھائی بہن، پیارے بچے بچیاں، سب اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو پہچانیں کہ آخر ہمارے خالق اور مالک کا ہم پر کیا حق ہے. اور حق کا پہچان لینا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم کو پہچان لینے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ادائیگی حقوق کی اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا کرے. پھر اس کے بعد ہم مرکز کلمہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے اس موضوع پر گفتگو کرنے، سننے سنانے کے لیے بہترین موقع عطا کیا. اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انہوں نے یہ سارے انتظامات کیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دائرہ شؤون الاسلامیہ کے بھی شکر گزار ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس کی اجازت دی. سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے بہترین موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا ہونے کا موقع عطا کیا. دوستو، اللہ تعالیٰ کے حقوق، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق مقرر کیے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ یعنی اللہ کے کیا حقوق ہم پر ہیں، اور حقوق العباد ایک بہت وسیع معنی ہے. حقوق العباد میں صرف اللہ کے بندے انسان نہیں بلکہ انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، ہر مخلوقات کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. گرچہ مخلوقات کے حقوق کا سلسلہ انسانوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی خوبی رکھی ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، شجر اور حجر کے بھی حقوق ہیں. سنا ہوگا صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک انسان نیک اور صالح ہے، مر گیا، دنیا کے ساری مصیبتوں سے دور، مستراح اور مستراح منہ ہو. آپ نے فرمایا آدمی مر گیا مستراح یا مستراح منہ ہو. صحابی کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مستراح یا مستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مستراح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے وہ نجات پا گیا، مر گیا. اور مستراح چونکہ نیک اور صالح تھا، اب وہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے جب نماز جنازہ پڑھی گئی اس کو لٹایا گیا، نیک صالح تھا. رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا من ربک وما دینک، 3 سوال کر لینے کے بعد اللہ نے حکم دیا بندو اس کے عدید و اقارب اس کو اس مٹی پر لٹا کے گئے ہیں، ایسا کرو فافرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، وافتحوا لہ بابا من الجنہ، اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو قبر میں. نمبر 3 وافسحوا لہ، یہ قبر بڑی تنگ ہے، قبر اس کی اتنی کشادہ کر دو جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے نم، اب تم سو جاؤ. اب وہ بندہ اتنے آرام سے سکون سے سوتا ہے، اتنے عیش کے ساتھ کہ قیامت کی جب اٹھایا جاتا ہے تو کہتا ہے من بعثنا من مرقدنا، اتنے آرام سے سوئے ہوئے تھے، ہم کو کس نے اٹھا دیا؟ جب تک زندہ رہا 1000 پریشانیاں، لیکن انتقال کرا مستراح، راحت پا گیا. اچھا یا رسول اللہ تو مستراح کا مطلب، لیکن مستراح منہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول فرمایا آدمی بدبخت تھا، بدبخت، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، پڑوسیوں کو تنگ کیا، گھر والوں کو تنگ کیا، چلتے پھرتے جانوروں کو پتھر مارا. حالات یہ ہے کہ راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، کوئی گاڑی بھی کھڑی ہے تو اس پر گھونسا مار کر کے جاتا ہے. کوئی درخت نظر آیا جب تک 2-4 پتے توڑ پھینک نہ دے، اس کی عادت بنی، وہ بھی بگلا درخت کو نقصان پہنچایا نہیں گزرتا. کوئی جانور گزر رہا ہے جب تک اس کو پتھر نہ مار دے آگے نہیں جاتا. اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایسا بدبخت تھا، اس کے مرنے سے ساری مخلوقات یہاں تک کہ درخت اور جانور بھی آرام میں پا گئے. یہ ہے مستریح اور مستراح منہ. اللہ تعالی ہم سب کو مستریح بنائے، سمجھیے نا، یہ مستریح. تو اس حدیث کو میں نے اس لیے سنا ہے کہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہر ایک کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد کا مطلب تمام مخلوقات، ما سوا اللہ جتنے وہ سب کیا ہیں؟ حقوق ہیں. ان میں ماں باپ کے حقوق سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہیں. اللہ تعالی کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق میرے بھائیوں توحید باری تعالی اور اللہ تعالی کی عبادت ہے. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ عبادت الہی، توحید خالص ہو. توحید 3 قسم کی چیزوں کے مجموعے کا نام توحید خالص ہے، وہ بھی سمجھیں. 3 چیزیں ہیں، جب وہ ہمارے اندر آتی ہیں تب آدمی کہا جاتا ہے توحید اس کے اندر آ گئی. نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید اسماء و صفات، نمبر 3 توحید الوہیت. یہ 3 قسم. توحید ربوبیت، رب کے معنی آپ کا نگراں، آپ کا محافظ، آپ کے ہر چیز کی ذمہ داری، کھلانے کی، پلانے کی، بیماری میں شفا دینے کی، روزی روٹی دینے کی، ہر چیز کا جو انتظام، وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب. اور اس کی ایک مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں، اس ملک میں کہا جاتا ہے ارباب.
کون ہے ارباب؟ جس نے آپ کو ویزا دیا ہے، جس کی آپ کفالت میں، وہ ہے رب آپ کا. لیکن رب العالمین وہ رب الویزا ہے، وہ رب الویزا. دیکھیں رب. اب کیا ہوا؟ آپ کے یہاں رہنے کی ساری ذمہ داری، بسا اوقات آپ اگر فرار ہو جائیں تو کس کو پکڑا جاتا ہے؟ ارباب. ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، یہاں جو ویزا لگتا ہے، آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو وہاں لکھا جائے گا ربت البیت. کیا مطلب ہے؟ شوہر کے گھر کی ساری نگرانی، شوہر کے نہ رہنے پر بچوں کی نگرانی، مال کی نگرانی، اپنی عزت و عفت کی نگرانی، کون آیا کون گیا، ہر چیز کی نگرانی اور ذمہ داری حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ بیوی کو ہے ربت البیت. دنیا میں آپ کسی کو بھی رب کہیں گے، رب کے مالے آتا ہے مالک، رب المال، رب البیت. میں نے کہا رب الویزا. لیکن رب العالمین ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک. پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، شافی، کافی اللہ وحدہ لا شریک. ہر چیز کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لیتے ہیں. اسی لیے اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا داتا، ہمارا غوث، ہمارا لینے دینے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. یہاں تک کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس بات پر یقین ہو کہ ہم سے گناہ ہو گیا تو گناہ کا معاف کرنے والا بھی اللہ ہے. سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا جو تعارف کروایا وہ بڑا اہم ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پوری وہاں سے پڑھیں تو رب کا مطلب سمجھ میں آ گیا. تو دنیا میں بہت سارے رب ارباب ہیں، لیکن سب مخصوص چیز کے مالک ہیں. اللہ کی ربوبیت پوری کائنات کو حاوی ہے، پوری کائنات کو. یہاں تک کہ ایک ادنا درجے کی چیونٹی جو ہے، اس چیونٹی کے بھی رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو پہلے اس بات پر ایمان و یقین ہو کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ذات آقا، ہمارا داتا، ہمارا شافی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اس کو کہا جاتا توحید ربوبیت. اور یہ توحید ربوبیت ایسی چیز ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا مشرک بھی اس کا انکار نہیں کرتا. فرعون بھی مانتا رہا. بہقی کی روایت کہ ملک میں سوکھا پڑ گیا مصر کے اندر، سب کو کہتا تھا میں کھلاتا ہوں تمہیں، انا ربکم الاعلی. قحط پڑ گیا، مصر کے سارے کسان پریشان ہوئے، آقا کیوں ناراض ہیں، بارش برسائیں. کہتا جاؤ آج میں بزی ہوں، کل برساؤں گا. یہ آدمی بزی ہے. فرعون اب بزی، میں بزی ہوں، تو معلوم ہے کہ برسا نہیں سکتا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان نقل کرتے ہیں کہ جب اندھیرا ہو گیا، سارے لوگ اپنے گھر میں چلے گئے، روڈوں پر لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو رات کو اٹھا، کم وقت دریائے نیل میں جا کر کے رو رو کے دعا کرتا ہے، اللہ میں نے کل بارش برسانے کا وعدہ کہ میں تو جانتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا، اور اگر کل بارش نہ برسایا تو لوگ مجھے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے. دیکھا، ابو جہل سے بڑا کافر کون ہوگا؟ سورت انفال کا مطالعہ کریں، رو رو کر کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ ایک طرف میں ہوں،
جنگ بدر کے موقع پر ایک طرف محمد اپنی لشکر لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حق پر ہیں، میرے مالک فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ابو جہل جو 360 بتوں کا پوجا کر رہا ہو وہ بھی اوپر والے کا انکار نہیں کرتا۔ ربوبیت، توحید ربوبیت ایک ایسی چیز ہے کتنا بھی بت کی پوجا کر ڈالے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے ابو جہل کہتا کیا ہے؟ اللہم اقطع لہم، اللہم علیک اقطع رحما وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب کفار عرب ابو جہل دعائیں مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اللہ، اللہم یا اللہ، اللہم کا ترجمہ یا اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے اگر وہی حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا کر کے ہم کو ہلاک کر دے، محمد کو باقی رکھے مجھے ہلاک کر دے۔ یہ قرآن پاک سورہ انفال ابو جہل کی دعا نقل کر رہا ہے، مشرکین مکہ کی۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، جہاں دردناک عذاب۔ دیکھا آپ نے فرعون مانگ رہا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل، وہ بھی اللہ تعالی سے مانگ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، سنن ترمذی کی روایت بڑی عجیب و غریب سے ہے، حضرت حسین جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ہمیشہ آپ کے مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں یا حسین اگر ایمان لا لو تم کو 2 ایسے کلمے سکھلا دوں گا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن وہ سوچتے کہ میں مسلمان ہو جاؤں ایک کلمے کے خاطر اتنے بتوں کی پوجا۔ بہرحال نبی علیہ السلام برابر دعوت دیتے رہے۔ ایک عرصہ زمانہ ایسا آیا کہ واقعی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کم کنت تعبد، تم کتنے الہ کو مانتے تھے؟ کہا بس 7۔ میں عام کافروں کی طرح سینکڑوں کی پوجا نہیں، صرف 7 معبود ہمارے تھے، 7 ارب۔ اللہ سبحانہ وتعالی اچھا وہ 7 کون ہیں؟ کہنے لگے 6 فی الارض و 1 فی السماء، 6 نقلی نیچے ہیں، اصلی 1 7واں اوپر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچا آپ نے؟ یہ مکے کے بت پرست توحید ربوبیت کے قائل ہیں، یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا 6 فی الارض و 1 فی السماء، 6 نیچے ہیں زمین کے چھوٹے چھوٹے پتھر مورتیاں، اور 1 اصلی ہے وہ اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا بتا، اللہ نے فرمایا مصیبت میں کس کو پکارتے تھے؟ یا رسول سچی بات تو ہے مصیبت میں سب نیچے والوں کو چھوڑ کر کسی اوپر والے کو پکارتے تھے۔ دیکھا آپ نے، انسان توحید ربوبیت اپنی درست کرے، لینا دینا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ نے اعلان کیا اے دنیا کے لوگوں ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اگر اللہ تمہارے لیے رزق رحمت کا دروازہ کھول دے تو کائنات کے لوگ مل کر کے بند نہیں کر سکتے، اور اگر بند کر دے تو کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو کھول، کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا۔ بندش کرنے والا اور ساری بندشوں کو کھولنے والا کون ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ توحید ربوبیت۔ نمبر 2 توحید الاسماء والصفات۔ اللہ تعالی کے بڑے مشہور 99 نام ہیں، اللہ تعالی کی بڑی صفات اور خوبیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی صفات پر ایمان رکھے، اور ایمان کیسے رکھے؟ بغیر کسی تشبیہ کے۔ مثال کے طور پر
بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مشترک ہیں، بندے بھی پائی جاتی ہیں اور اللہ میں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام سمیع ہے، دوسرا بصیر ہے، حلیم ہے، علیم ہے، عزیز ہے، بہت سارے نام ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں بندوں کی صفات بھی بیان کی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ دیکھا آپ نے، اللہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، اور بندہ بھی سمیع ہے اور بندہ بھی بصیر ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، یہی فرق سمجھنا ہے۔ آج یہ فرق نہ کرنے کی بنا پر ہمارے اندر اسماء و صفات کا معاملات، اس میں بھی ہم نے شرک کیا، ربوبیت میں بھی ہم نے شرک کیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کتنے خواجہ داتا، رب نواز، غریب نواز، خواجہ بندے نواز کتنے پیدا ہو گئے ہمارے یہاں ہیں، تو نوازنے والا ہم نے اور کو داتا بنایا، نہ لقب ہی داتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ربوبیت میں ہم نے غیروں کو شریک کیا، ویسے ہی اسماء و صفات میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی علیم ہے، سمیع ہے، سمیع بصیر، سننے والا، دیکھنا۔ لیکن بندہ سننے اور دیکھنے، اللہ نے بندے کو سننے اور دیکھنے کی اتنی ہی قدرت دی ہے جتنے میں اس بیچارے کا کام چل جائے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا ہی دی ہے، اس سے زیادہ نہیں دی ہے۔ اتنی بڑی آنکھ ہے، کبھی معمولی سے ایک چیز نظر آئی بس ختم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہمیں اللہ نے سننے کی اور دیکھنے کی سمیع بنایا اور بصیر بنایا، لیکن اتنا ہی ہم کو دیا جتنے میں ہمارا گزارا ہو جائے۔ ساری چیزوں کا سننے والا اور ساری چیزوں کو دیکھنے والا نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، ایک سامنے کہا چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا۔ عمر فاروق بیٹھے ہی نہیں، اتنے بڑے لوگوں میں پورے مدینے کے اندر ایک ہی آدمی کہتا میں نے دیکھ لیا۔ عمر فاروق کہتے کسی کو نہیں نظر آ، تجھ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ ہاں میں نے دیکھ لیا۔ عمر فاروق نے کہا ادھر آ، اس کے آیا تو اس کی آنکھ ذرا سنبھل دی، کہا نظر آ رہا ہے، کہا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ نظر آ رہا تھا، آپ نے آنکھ مل دی، مسل دیا، نظر نہیں آ رہا۔ وہ شاید کہ کہیں بال وغیرہ ٹوٹ کھٹکا ہوا تھا، اس کو کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ آج سے تقریباً 8 سال قبل سنڈے بلڈنگ سے ابو ظبی جاتے ہوئے ایک صاحب نے ایکسیڈنٹ کر دیا اور مار دیا فوت فات کو۔ پولیس آئی، کیا ہوا؟ کہا اصل میں میری آنکھ پر ایک بال ٹوٹ کے لگ گیا تھا، اس لیے مجھے برابر نظر۔ اللہ اکبر! یہ انسان کی بھی اتنی کمزور، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انسان سے زیادہ کتنے جانور ہیں، ان کو انسانوں سے زیادہ دیکھنے اور سننے کی طاقت عطا کی۔ ہم کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، لیکن کتا کس میں دیکھتا ہے؟ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ انسان ہر صفات ہے، لیکن اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، کسی ایک چیز کے لیے نہیں۔ ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پتا چلا بازو میں ہاتھ ڈال کر کے موبائل نکال لے گیا، بٹوا نکال لے لیا، پاکٹ کاٹ دیا، لیکن ہم کو پتا نہ چلا۔ کیوں؟ ہم صرف آگے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا بے سمیع، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، بصیر،
ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. اسی لیے اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو بندوں میں پائی جاتی ہیں. ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسی صفات پوری کائنات میں کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. یہ ہے میرے بھائیوں توحید اسماء و صفات. اللہ رب العالمین جیسی اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اور صفات کے متعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ انسانوں جیسی صفات نہیں، بلکہ جتنے بھی صفات کا تذکرہ وجہ کا، ہاتھ کا، قدم کا، نزول کا، جتنے بھی صفات ہیں ہم کہیں گے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی کیفیت کے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. عرش معلوم ہے، کیفیت اس کا، کیفیت کا علم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا ایک کیسے ہے، یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے. اب آج اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک سب ہر چیز کا سننا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں ہمارے بابا تو سب کچھ سن لیتے ہیں تو بہت مشکل گویا کہ آپ نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا. کس میں؟ صفات میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کوئی یہ کہے نہیں فلاں صاحب بھی بڑے پہنچے ہوئے ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یہی ہے شرک فی الصفات جو انسان کی توحید کو ختم کر دینے والی ہے. نمبر 3 توحید الوہیت. توحید الوہیت کیا مطلب ہے؟ جو آج کا موضوع ہے. ہر قسم کی عبادات کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اکثر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں وہ یہی توحید الوہیت کی دعوت لے کر کے. اکثر کیوں؟ توحید ربوبیت کا قائل فرعون بھی تھا، اس کی قوم بھی تھی، ابو جہل بھی تھا. معاملہ زیادہ تھا توحید الوہیت کا. ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہی لوگوں کو قبول کرنا مشکل ہو. یہی جھگڑا تھا انبیاء کا. اس لیے اب آئیں صرف سب سے پہلے عبادت کا مطلب سمجھیں، اور یہ بہت ضروری ہے عبادت کا مطلب سمجھیں. اور اگر کوئی بھائی نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ بھی کریں. عبادت، ابھی آپ نے سنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیں گے تو سمجھے کہ آج کا بہت بڑا موضوع اس کا حق ادا ہو گیا. عبادت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں. آپ آواز برابر ڈال رہی؟ پیچھے آواز ہے. آپ سب سے پہلے عبادت کا معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ہم عربی پڑھتے ہیں اس کے بعد ترجمہ کریں گے. امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العبادت ہی طاعت اللہ بامتثال اوامرہ بامتثال ما امر اللہ بہ
علی السنۃ الرسل. ایک جملہ یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. العبادت ہی طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ بہ علی السنۃ الرسل. کیا مطلب ہے؟ بڑی پیاری تعریف ہے. کہتے ہیں عبادت نام ہے اللہ کی فرما برداری کرنا. اللہ کی فرما برداری. العبادت ہی طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ بہ علی السنۃ الرسل. یہ جملہ یاد رکھیے گا. عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کے حکم کو بجا لانا, اللہ تعالی کے ان احکام کو بجا لانا جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ہمیں پہنچایا ہے. نہیں سمجھ رہا؟ عبادت نام ہے العبادت ہی طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ بہ. عبادت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنا, ان احکام کو ادا کر کے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے قوم کو پہنچایا ہے. علی السنۃ الرسل. اب ایک چھوٹی سی مثال دیں, چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں. کیوں؟ اللہ تعالی نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور طریقہ بتلایا, ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور طریقہ بتایا. اب اسی نماز کی پابندی کر لینا یہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب ایک انسان, یہ بڑی ضروری چیز ہے, آگے ہم اس کی اور مزید وضاحت کریں گے. ایک انسان 6 وقت کی نماز پڑھتا ہے, کتنے وقت کی؟ اور ایک نماز کیا کہے گا؟ آفٹر نون, آفٹر نون, ظہر کے بعد کون سا ٹائم ہوگا؟ کہتا ہے چلو ایک اذان دے کر کے 4 رکعت اور پڑھ لیں. نماز تو پڑھا, بہت اچھا عمل کیا, لیکن عمل وہ کیا جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے مشروع. اب یہ عبادت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نماز تو پڑھا ہے, نماز جیسی عبادت, لیکن پڑھا وہ نماز جس کا حکم رب نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے امت کو نہیں دیا. اس میں ساری بدعتیں آ گئیں. کیا آ گئی؟ ساری بدعتیں. بڑی نمازیں, رجب کی نماز, پتہ نہیں الوداع آ جائے آخری رمضان, پھر ذرا دیکھو ہمارے بر صغیر کے لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں, کتنی نمازیں. یہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت وہ ہے ہی طاعت اللہ بامتثال اوامر اللہ ما شرعہ اللہ علی السنۃ الرسل. اپنے رسول کی زمانی اللہ نے جو پیغام بندوں کو پہنچایا انہی احکام کی پابندی کرنا بجا لانا جو اپنے نبی کے زبانی اپنی کتاب کے ذریعے پہنچایا. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت. اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اب اسلام کے علاوہ جس نے کوئی اور عبادت کیا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا. اب یہاں سے ان لوگوں کا معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جو کہتے ہیں اللہ نے نہیں حکم دیا, نبی نے نہیں حکم دیا, تو اس میں حرج کیا ہے؟ سارا بیڑا امت کے اس ایک جملے نے غرق کیا.
یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں کی حکم دیا، رسول نے نہیں حکم دیا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے کہ آپ عبادت نہیں کریں، بلا وجہ اپنا سر پھوڑ رہے ہیں، بلا وجہ مصیبت مول لے رہے ہیں. ایک مطلب آگے بات سمجھیں. دوسری تعریف یہ یاد رکھیں، آگے مستقل اس کا ایک بیان آئے گا. دوسری تعریف وہ بھی بڑی عالی شان ہے، چونکہ ابن تیمیہ جو بات کرتے ہیں بڑی تھی. پہلی تو سمجھ میں آ گئی، کیا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کی اطاعت کرنا، ان احکام کو بجا لانا جن احکام کو اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہم کو حکم دیا. یہ تو سمجھ میں آ گئی بھائیو. نمبر 2 آسانی سے سمجھیں، کہتے ہیں العبادت اسم جامع. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال من الظاہرة والباطنة. اللہ اکبر. یہ تعریف بھی یاد کریں گے تو عبادت اللہ کا حق سمجھ میں آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرة والباطنة. ترجمہ سنیں. عبادت ایک ایسا کیا کہتے ہو اسم ہے. اسم سمجھتے ہیں؟ ناؤن پروناؤن نہیں، صرف کیا ناؤن بولتے ہیں نا، ہاں، لیکن کامن ناؤن. کیا اسم جامع، ایک ایسا بہترین اسم ہے، نام ہے، ناؤن ہے، کیا جو شامل ہے لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں. آئی بات سمجھیں؟ العبادت ہی اسم جامع لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ. عبادت ایسا ایک ناؤن، ایک ایسا اسم ہے، کیا ہے؟ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جسے اللہ محبوب رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ جسے اللہ پسند کریں. اور آگے ذرا سن، من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، چاہے ان کا تعلق قول سے ہو یا ان کا تعلق عمل سے ہو، ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا ان کا تعلق باطن سے. آگے بات سمجھیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. مثال کے طور پر اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بندے نیک لوگوں سے محبت کریں، تو محبت تو بے شانی پہ نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ محبت باطن سے ہے نا، دل. ہاں، محبت کہاں ہوتی ہے؟ محبت کا اظہار ظاہر سے ہوگا، لیکن محبت کی جگہ کون ہے؟ دل. اب ذرا سوچے، اسی لیے قرآن کی سے محبت، نبی سے محبت، دین سے محبت، یہی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی عبادت. الظاہرۃ، ظاہری. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ چلتے ہوئے نگاہیں ذرا نیشی رکھیں، ادھر ادھر دیکھتے نہ رہیں. اللہ چاہتے ہیں، برا تو لگے گا لوگوں کو لیکن کیا بتائے؟ الظاہرۃ، اللہ تو چاہتے ہیں کہ 1,00,000 دنیا کے سارے نبیوں نے داڑھی رکھی، صحابہ نے رکھی، ہمارا ہر مسلمان بندہ کیا رکھے ہے؟ تو ظاہر لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ اور وہاں آتا ہے کیا ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں. سوچنا چاہیے. یہی سے معاملات بگڑتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری تعریف کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ. العبادت، ماؤں بہنوں کا پردہ،
اللہ نے کر دیا۔ اب اگر کوئی پردہ نہ کرے، بھائی اس میں کیا رکھا ہے، ہمیں معلوم ہے پردہ کرنے والی عورتیں کیا کیا کرتی ہیں، کارنامے ہمیں معلوم ہے، ہم بے پردہ رہ کے وہ نہیں کرتی جو اللہ اکبر، باتیں بناتے جانا، اپنے عذر اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے پر تنقید کرتے رہنا۔ میرے بھائی، عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے تو رب العالمین نے پردہ کہا۔ اب ہم کیا ضروری ہے؟ فلاں مولانا جائز ہے، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ اسم الجامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت نام ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس پر خوش ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو یا اس کا تعلق قول سے ہو، گفتار کردار سے ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اصل میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ مضمون ذرا مختصر ہو جائے، چونکہ اللہ کے اتنے حقوق ہیں بھائی، ایک دن 5 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک نہیں، ایک مہینہ پورا 5 بجے سے رب العالمین کے حقوق آدمی زندگی میں بیان کرے تو ختم نہیں ہوگا۔ تو میں عبادت کی جو تعریف بتا دے رہا ہوں نا، اس سے بہت سارے حقوق سامنے آ جائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم، جانتے ہیں ابن قیم کو؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ابن قیم، امام ابن کثیر، علامہ ذہبی، یہ لوگ ہیں جو ابن تیمیہ کے ٹاپ کے سب سے بڑے عالم، بلکہ کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام اور ابو بکر کا جو رشتہ تھا وہی ابن تیمیہ اور ابن قیم کا آپس میں رشتہ تھا۔ شاگرد دوستو، ان کو غار یار کہا جاتا ہے۔ جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے تو ان کے ساتھ ابن قیم بھی جیل میں، ظالموں نے صرف توحید کے خاطر حقوق اللہ کی دعوت پر ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ ابن تیمیہ کے وہیں جیل ہی میں موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ابن قیم کہتے ہیں اپنے استاد ابن تیمیہ کے قول کی شرح کرتے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کی عبادت 15 چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ کتنا؟ 15 سمجھتے ہو نا؟ کیا کہیں گے بھائی؟ بہت لوگ بھائی ہوں گے نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، کتنے؟ 15۔ اب ذرا ان 15 کو گنے۔ سبحان اللہ، 15 چیزیں ہیں، ان تمام 15 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ کیا خیال ہے؟ نوٹ کریں گے؟ بتا دیں؟ ہے سننے کے موڈ میں؟ چلو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ عبادت 3 قسم کی ہیں۔ پہلے کتنی؟ 3 قسم کی عبادت، 3 قسم کی۔ قلبی عبادت، لسانی عبادت اور جوارح کی عبادت۔ جوارح یہ جو نکلے ہوئے ہیں نا، اعضاء کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جوارح۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 1 قلبی یعنی دل کی عبادت، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 زبان کی عبادت۔ نمبر 3 جوارح، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، ان کے ذریعے عبادت کرنا۔ سب سے پہلے قلبی، لسانی اور اعضاء سے، جوارح۔
ابھی آپ نے سنا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس العبادۃ تو ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ورضا من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی کی شرح کر دینے اور وضاحت کہتے ہیں عبادت 3 قسم کی: قلبی عبادت، لسانی عبادت اور اعضاء سے، یعنی جسمانی عبادت کرو. کیا؟ جسمانی اعضاء کے ذریعے عبادت. جیسے نماز آپ پڑھیں گے، بہرحال نماز بغیر ہاتھ پیر ہلائے اٹھے بیٹھے تو نماز نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں جسمانی عبادت. یہ 3 قسم کی، اور تینوں قسم کی عبادت ہے. مثال کے طور پر اللہ رسول فرمایا سب سے بہترین احب الکلام الی اللہ اربع، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے پسند، اللہ کے محبوب کلمات جو اپنی زبان سے نکالتا وہ کتنے ہیں؟ 4. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ اس میں نہ کان کی ضرورت ہے، نہ آنکھ کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ کی نہ پیر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. ضرورت صرف کس کی ہے؟ لسانی. اور افضل الکلمہ شہادتین، اس کو بھی انسان کس سے پہلے ادا کرتا ہے؟ لا الہ. تو کہ قلبی کیا کون سی عبادت؟ لسانی. نمبر 2 دل کی عبادت. دل کی عبادت اللہ سے، رسول سے، اسلام سے، دین سے محبت کرنا، اچھی نیت رکھنا. اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اخلاص سے بہت بڑی عبادت ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين دیکھیں بہت بڑی عبادت ہے. نمبر 3 جوارح کے ذریعے انسان نماز پڑھے گا، حج کرے گا، وضو کرے گا، مسجد میں جائے گا تو اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے. یہ 3 سمجھ میں آ گئے. اب یہ 3 قسم کی عبادت ہیں اور احکام 5 ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ کل زبانی، زبان سے عبادت جس کو لسانی عبادت، قلبی عبادت اور جسمانی اٹھنے بیٹھنے پکڑنے چلنے پھرنے والی عبادت. عبادت ہو گیا. یہ تو 3 قسم کی عبادت ہوئی. اب آگے 15 کیسے بن رہی ہے؟ اللہ کے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو احکام بیان کیے ہیں اللہ کے اطاعت و فرما برداری کے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ 5. کتنے؟ 5. سب سے پہلے 5 میں سے واجب اور فرض. واجب اور فرض، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے واجب اور فرض. الحمدللہ 5 وقت کی نماز فرض، سب سے بڑی عبادت. 5 وقت نماز کی عبادت، 5 وقت کی عبادت سب سے بڑی. دیکھو یہ فرض واجب. نمبر 2 مستحب. کیا؟ مستحب. مستحب کی مراد کیا ہے؟ یعنی فرائض کے علاوہ جتنے اعمال آتے ہیں فقہا کے ہاں سب مستحبات میں سے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرائض کے علاوہ ان کو کرتا ہے کہ آدمی سنت مؤکدہ پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، نوافل پڑھے. ابھی مغرب کی نماز آگے آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ رسول فرماتے صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین. اے لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، مغرب کے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے. چونکہ اگر میں تیسری مرتبہ کہہ دوں گا تو یہ بھی ضروری ہو جائے گی. ساری
چیزیں فرائض کے بعد جتنے ہیں سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایسا عمل ہے جس کو اللہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب پسند کے بھی مراتب ہیں، کوئی ضروری ہے وتر ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ تہجد کی نماز۔ تو کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 فرائض، نمبر 2 مستحبات یا سنن اور نوافل۔ بات ہو گئی نا؟ نمبر 3 حرام۔ کیا؟ حرام محرمات، یعنی چیزوں کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ جیسے فرائض کی پابندی عبادت ہے، ایسے محرمات سے بچنا بھی عبادت۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، یہ سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ما من عبد، ابن حبان نے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے روایت کیا، خلاصہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ اکبر، ما من عبد مسلم یصلی الصلوات الخمس، ذرا غور سے سنیں، ما من عبد مسلم یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویؤدی الزکاۃ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہوں سے بچنا ٹھیک ہے، عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ اور اسلام نے کیا کرا دیا؟ محرمات سے، ناجائز چیزوں سے بچنا عبادت نہیں بلکہ بہت ہی بڑی عبادت۔ سنیں، ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویؤدی الزکاۃ ویجتنب الکبائر۔ جو مرد مومن، جو مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بڑے بڑے کبائر گناہوں سے بچاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث، آخر میں کیا فرمایا؟ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ۔ جو انسان ان فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ پھر قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے میرے بندو، اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچائے جن سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے، پھر بھی شیطان کچھ چھوٹے موٹے گناہ کروا دیا تو پرواہ نہ کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، شیطان نے ورگلایا، کچھ گناہ کروا دیا اور تم برابر ان سے ڈرتے رہے، بچنے کی کوشش کرتے رہے، تو یاد رکھو نکفر عنکم سیئاتکم، قیامت کے دن اللہ فرماتے تمہارے سارے گناہوں کو پردہ ڈال کر کے عزت کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو پتہ ہے چل گیا کہ حرام چیزوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ اگر کسی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو پورے محلے میں چرچا، بڑا بزرگ ہے بھائی، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، بس تہجد پڑھنے کی دیری۔ اور آج کا زمانہ بتا دیا جائے تو تعویذ دکھانے کے لیے سب پہنچ جائے، ہاں یہ بڑا بزرگ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ اگر کوئی تہجد پڑھنے لگا، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا محلے کا سب سے بڑا عبادت گزار، حالانکہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا۔ گناہوں سے بچانا بہت بڑی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو امام ابن قیم کی بات چل رہی تھی، احکام کتنے ہیں؟
5. نمبر 1 فرائض، نمبر 2 سنن مستحبات، نمبر 3 محرمات، نمبر 4 مکروہات، اور نمبر 5 مباح. کیا؟ مباح. مباح کا مطلب اللہ تعالی نے حکم تو نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز قرار رکھا ہے، کریں گے تو پائیں گے، اور نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. ہاں 5. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 1 فرائض، 5 وقت نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سمجھ گئے نا؟ یہ ہے فرائض. ماں باپ کی فرما برداری، سمجھ گئے نا؟ فرائض. نمبر 2 مستحبات، سنن اور نوافل. نمبر 3 محرمات. محرمات یعنی حرام و ناجائز. نمبر 4 وہ چیزیں جس کو اللہ بہت ہی زیادہ ناپسند کرتا ہے. گناہ کبیرہ تو نہیں قرار دیا، لیکن اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندے اس کے قریب کبھی نہ جائیں. کرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور نمبر 5 مباح یعنی جائز چیزیں. یہ 5 ہو گئے نا؟ عبادتیں کتنی قسم کی تھیں؟ پہلے 3، قلبی، لسانی، جوارح یعنی جسمانی. آگے بات سمجھ میں نا؟ 3. اور حکام کتنے ہیں؟ اب 5 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 15. کیا مطلب ہے؟ اللہ ابن قیم کا علم نہ دیکھو. مثال کے طور پر فرائض، پہلا حکم کیا تھا؟ فرائض. اب چلے پہلے آپ دیکھیں، اب یہ نماز جو ہے 5 وقت کی جو فرض ہے نا، اب یہ جسمانی ہے کہ قلبی؟ اصل تو باڈی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، التحیات پڑھنا، درود پڑھنا، پھر خشوع خضوع دل لگا کے پڑھنا. ہو گئی نا؟ اسی طرح سے اللہ اکبر قلبی عبادت، یہ جوارح کا آپ نے دیکھ لیا. تو جتنے احکام ہیں، فرائض، سنت، مکروہ، جتنا آپ دیکھیں گے اس کی 3 شکل ہوتی. کتنی بھی حرام چیزیں، مثال کے طور پر حرام چیزیں 3 قسمیں ہوگی. کتنی چیزیں حرام ہیں جن کا تعلق کرنے سے ہے؟ چوری ہے، زنا ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب کا تعلق کس سے ہے؟ جوارح سے. اچھا بھائیو، گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، اللہ ماں باپ کے شان میں الفاظ سے گستاخی کرنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہر. میں اتنا تاکیدی حکم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اور دل سے. کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنا، کسی سے حسد کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرنا. اللہ اکبر. آپ جب بھی غور کریں گے تو ابن قیم کے قول کے مطابق 15 چیزیں ہیں جب اکٹھا انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا. جو سب سے پہلا اللہ کہا کہ اس کو ادا کیا. معمولی سمجھتے ہیں، بڑی ایک عجیب سے حدیث سے آئی. مثال کے طور پر قلبی اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت اور بہقی شعب الایمان، یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں مسلمانوں میں سب سے نیک انسان اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ پوچھا گیا نا، ای الناس خیر، ای الناس افضل، سب سے زیادہ افضل محبوب کون کلمہ گو ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ اللہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، کیا فرمایا؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان تو ہم لوگ پہچانتے ہیں جو سچی زبان استعمال کرنے والا ہو۔ زبان کی عبادت، کس کی عبادت؟ لسانی عبادت۔ صدق کا کوئی تعلق عمل سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ زبان، افضل الایمان۔ پھر قلبی کی مثال آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان تو ہم لوگ سمجھ گئے، لیکن ذرا بتائیں یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی النقی الذی لا غل فیہ ولا حسد ولا بغی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مخموم القلب کون ہے؟ التقی النقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ آپ نے فرمایا یہ دل جو ہے، جس دل میں 6 چیزیں ہوں، دیکھا اتنی بڑی چیزیں لیکن سب کا تعلق کس سے؟ التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ ایک جملے میں آپ نے فرمایا مخموم القلب، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مخموم القلب ہو۔ یار سب مخموم القلب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دل جس میں تقوی ہو۔ کیا ہو؟ تقوی کا سارا تعلق کس سے ہے؟ التقوی ہاں ہونا، ہاں ہونا۔ آپ نے کہاں اشارہ کیا؟ التقوی ہاں ہونا، ہاں ہونا، ہاں ہونا۔ لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے۔ التقی۔ نمبر 2 النقی، بالکل صاف ستھرا ہو۔ کیا ہو؟ کفر کی، شرک کی، محبت سے بالکل دل پاک ہو۔ النقی الذی لا اسم فیہ، جس میں برائی کرنے کا جذبہ اور شوق نہ ہو۔ ولا بغیا، کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ولا غلہ، کسی سے کینہ کپٹ نہ رکھتا ہو۔ ولا حسد، اس کے دل میں حسد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا نہ ہو میرے بھائیوں؟ حسد۔ دیکھو 6 چیزیں اللہ نے بیان کی، اللہ کے بیان کا، سب کا تعلق کس سے ہے؟ 7 چیزوں میں ایک کا تعلق زبان سے اور 6 کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ تو اسی لیے چاہے زبان سے ہو یا لسانی عبادت، قلبی عبادت یا جسمانی عبادت، یہ ہر جو ہے وہ 3 طرح کی ہوگی، 5 چیزیں ہوں گی۔ اسی زبان سے فرائض بھی ادا ہوں گے، اسی زبان سے مستحب بھی ادا آپ کر سکتے ہیں، اسی سے حرام بھی کر سکتے ہیں، اسی سے آپ مکروہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی سے آپ مباح کام بھی، یعنی زبان کا استعمال آپ 5 طریقے سے کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں بہت ہی زیادہ ایمان کی محبت ہے، جیسے ابو طالب جانتے ہیں اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور مر رہے کیا کہتے ہیں؟ لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے، اعلان کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں میرے بھتیجے محمد سے اچھا دین کسی کا نہیں ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ چاچا آپ کو نہیں پڑھتے؟ بیٹے یہ برادری کہے گی بوڑھا زندگی بھر باپ دادا کے دین پر مرا، تو آخر میں کس کے دین پر؟ کس کے دین پر؟
भतीजे के नहीं। देखो, दिल से तो सब कुछ मानता है लेकिन फर्ज नहीं अदा हो रहा है। क्यों? इस्लाम के लिए दिल का इकरार काफी नहीं, जबान से पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ना ये फर्ज है। देखें, जबान से कितने फराइद ऐसे जिनका ताल्लुक किससे है? जबान से। कितने फराइद ऐसे हैं, जब तक इंसान जबान से ना अदा करे वो फरीदा अदा। एक छोटी सी बात बताएं, तकबीर तहरीमा फर्ज है ना भाई हो? हाँ कि नहीं फर्ज है? तकबीर हो तहरीम, वो तहलील हो और तस्लीम। बगैर अल्लाह अकबर के आदमी नमाज में नहीं दाखिल हो सकता और बगैर सलाम फेरे नमाज से बाहर। इंट्री कहां से होती है? नो इंट्री है जब तक कि अल्लाह अकबर ने कहा। कोई पूरा कुरान पढ़ डालो, नियत भी है, इरादा भी है, ये भी कर लिया, नियत करता हूं 4 रकात नमाज फर्ज जो हमारे यहाँ आज सब कर भी लिया, लेकिन अल्लाह अकबर ने कहा ऐसे ही पूरा कुरान पढ़ डाले, हैं सैकड़ों मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, लेकिन उसकी नमाज होगी नहीं। क्यों? उसने फर्ज अदा सब कुछ दिल में था लेकिन जबान से अदा। फिर इसी जबान से सलाम फेरने के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आयतल कुर्सी ये सब पढ़ना कोई वाजिब तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन है तो मेरे भाई सुन्नत है, मुस्तहब है, अजर और सवाब का काम है। देखा, फर्ज भी इसी से अदा और सुनन और मुस्तहबात भी इसी से अदा, दोनों इबादत हैं। नंबर 3, आप ठीक है इबादत तो नहीं है लेकिन मुबाह चीज। आप बाहर खड़े हुए हैं, एक इंसान आज प्रोग्राम में आ रहा है कलमा सेंटर, उसको मालूम नहीं, वो पूछता है भाई कलमा सेंटर किधर है? आपने जबान से कहिए बाजू में चले जाएं, जहां लेफ्ट टर्न आए वहां देखे राइट है ना बोर्ड लगा, गाड़ियां बस। भाई मेरे भाई क्या जायज काम क्या मुबाह है ना? फिर इसी से 3 अहकाम हो गए 3। अब नंबर 4, इसी जबान से किसी को आपने गाली देना शुरू कर दिया। गाली देना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, आखिर ये सारे हराम काम न आंख से हो रहे हैं न पैर से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? इसी जबान से। जबान ही करती है ना। फिर चलो हराम तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। वो क्या है? अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन। तुम में से जिसको बात करना है तो अच्छी बात करे, वरना वो क्या करे? वो खामोश रहे। ठीक है ना? अब इनको तो नहीं कहेंगे, पता नहीं बेचारे नहीं, ये पुराने इनसे कहेंगे, ये बैठ गए और इतनी बकवास करते जा रहे हैं, मालूम पड़ता है ऐसा टीप रखा है जिसका स्टाफ वाला पता नहीं बटन गायब है, नॉन स्टाफ चले जा रहे हैं बंद करते हुए, न गाली दे रहे न चुगलखोरी, लेकिन फजूल कर रहे हैं। ये मकरूह है। देखे 5 अमल इंसान ने किससे किया? जबान से। तो इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मामला यही है कि अहकाम 5 हैं, अहकाम 5 हैं और इबादतें अहकाम 5 हैं और इबादत की चीजें जगह 3 हैं। नंबर 1 लिसानी, कल्बी और जिस्मानी, और अहकाम 5 हैं। कौन? फराइद, सुनन और मुस्तहबात, हराम, मकरूह और मुबाह। अब 5 में को इन 3 से ضرب देंगे तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। अगर ये 15 चीजें किसी ने अपना लिया तो हर किस्म की इबादत अल्लाह ताला की उसने कर डाली। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे ख्याल टाइम खत्म हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाल्लाह इशा के बाद, मगरिब के बाद इंशाल्लाह मगरिब के बाद इंशाल्लाह चले।